أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمال کی قبولیت کی بعض علامتوں میں سے اہم ترین علامت بتائی ہے کہ نیکی کے بعد انسان کے دل میں اس بات یعنی عمل کی اللہ نے ہمیں قبولیت سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یعنی وہ لوگ جو بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، صدقات اور خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر بھی ان کا دل لرزتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ نیکی کے بعد ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور چوری اور زنا بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لا یا ابنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم یصلون و یصومون و یتصدقون، یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہیں اللہ ان کی نیکی کو قبول نہیں کیا تو کیا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکی کے بعد ڈرنا یہ انسان کے خیر کی علامت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے خیر البریہ کا خطاب دیا، روئے زمین میں سب سے افضل ترین مخلوق، اسی سے ابن مسعود، ابن عباس نے رضی اللہ عنہ مجمعین وغیرہ نے دلیل لی کہ اس امت کے افضل ترین لوگ صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ نے خیر البریہ کہا، اللہ نے انہیں خیر البریہ کہا، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ کی سند دی، صادقون راشدون، سچے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابن ابی ملیکہ کا یہ قول، ادرکت 30 صحابیا کلهم یخاف علی نفسی النفاق، میں نے 30 صحابہ کو پایا جو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں کہ میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، نفاق سے ڈرتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ ان کا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے، اس لیے ابراہیم التیمی کہتے تھے ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، جب میں نے اپنے عمل کو اور اپنے قول کو معاصلہ کیا، یعنی اپنے عمل کو اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش کیا کہ میرے گفتار میں اور کردار میں کیا فرق ہے، کیا میں کہتا کیا ہوں اور عمل کیا کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں تھے بولتا اچھا ہوں اور عمل میں کمی ہے۔ جب قول اور فعل کا موازنہ کیا، کمپیریزن کیا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں جھٹلا نہ دیا جاؤں، یعنی کہیں تکذیب نہ لازم آ جائے۔ تو لہذا مومن ہر عمل کے بعد محاسبہ کرتا ہے اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس لیے اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے اہم ترین علامت یہ ہے، جیسا کہ ابن عباس نے فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ آدمی کا جب عمل قبول ہوتا ہے تو اس کا اثر اللہ اس کے چہرے سے ظاہر فرماتا ہے، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی میں سجدے کے نشانات ہیں، عبادت کا اثر ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو رکوع اور سجود میں پائیں گے، یعنی لمبا رکوع، لمبا سجدہ کریں گے، یبتغون فضلا من اللہ کے فضل کو تلاشیں گے، یعنی علم بھی تلاشیں گے اور روزی بھی تلاشیں گے، اللہ کی رضا خوشنودی کے طالب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کی اہم ترین علامت یہ ہے کہ انسان مسلسل محنت کرے عبادت پر، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت، دوسری کے بعد تیسری عبادت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، یقین سے مراد موت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ عمل کرنا اور پھر پیچھے ہٹ جانا اور نیکی کرنا اور پھر برائی پہ آ جانا،
یہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی رسول کی اطاعت کرو، اپنی اعمال کو ضائع مت کرو. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، جیسا کہ امام قرطبی وغیرہ نے روایت کیا، لا تبطلوا اعمالکم بالمعاصی، نیکیوں کا پہاڑ لے آؤ، نیکیوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہو، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، بار بار ان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اپنے اعمال کو ضائع مت کرو گناہوں میں اور معصیت میں ڈوب کر، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، چاہے بندوں پہ ظلم ہو. لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جس طرح خطیب کہتا ہے اللہ کا یہ کلام، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو مسلمان ہو کر مرو. قال ابن کثیر حافظوا علی الاسلام لتموتوا علیہ، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے اسلام کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سوء خاتمہ کا شکار نہ کر دے. جیسا کہ حدیث ان احدکم لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ، 70 سال انسان خیر کا عمل کرتا ہے. حدیث حسن ہے انشاءاللہ. فحاف فی وصیتہ، وصیت میں ظلم کرتا ہے، کسی کو حق سے محروم کر دیا، کسی کو دیا اور کسی کو نہیں دیا، یعنی بندوں کے حقوق میں زیادتی کرنے کی وجہ سے کسی کو گھٹا دیا، کسی کو بڑھا دیا. فیختم له بشر عملہ، اس کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا بلکہ شر پہ ہوتا ہے. یعنی خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، گناہ پہ خاتمہ ہوتا ہے، معصیت پہ خاتمہ ہوتا ہے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے. لہذا اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ مسلسل محنت کرتا ہے. جس اللہ نے کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، مشقت در مشقت، کئی مشقتوں کے بعد اپنے رب سے ملنے والے ہو. آپ پڑھیے تفاسیر. اعمال خیر میں انسان مختلف اعمال میں عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. مومن کے لیے اللہ نے کوئی دنیا میں ٹھہراؤ نہیں رکھا. امام محمد بن حنبل سے پوچھا گیا متی الراحہ، آرام کب ملے گا، مکمل سکون کب ملے گا؟ کہا عند وضع قدمی، عند وضع قدمی او عند وضع اول قدم فی الجنہ، جب تک جنت میں پہلا پاؤں نہ پڑ جائے، جب تک جنت میں انٹری نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کو ڈرنا چاہیے. اس وقت تک آپ پھنس سکتے ہیں، آپ کے ساتھ فتنے کا معاملہ ہے، عذاب آ سکتا ہے. حساب اور کتاب کے بعد، پل صراط پار ہونے کے بعد بھی جنت میں جانے سے پہلے جنت کے دروازے سے روک لیے جائیں گے. ڈرنا ہے، ہمیں محاسبہ کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ہماری زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکل جائے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم جہنم میں 70 سال نہ گریں. بخاری میں کی اندر کیا حدیث نہیں ہے؟ ان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. يزل بها في النار 70 خريفا، 70 سال. ترمذی کی حدیث. مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، اتنی دوری تک اللہ جہنم میں گرائے گا. کبھی کبھی انسان کی زبان سے غلط بات نکلتی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہمیشہ پڑھنا چاہیے استغفر اللہ منی اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لہذا محاسبہ کرنا، ڈرنا کہ کہیں سوء خاتمہ نہ ہو، کہیں عمل مردود نہ ہو جائے. جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، اسی طرح بعض برائیاں تمام نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں. کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسن درجے کی حدیث انشاءاللہ. جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلاتی ہے، اسی طریقے سے حسد اور دشمنی اور بغض اور عداوت یہ انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دے گی. اس سے بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا؟ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي العالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدير الى آخر الحدیث. تمہارے اندر وہ بیماریاں داخل ہو چکی ہیں جو بیماریاں
تم سے پہلی امتوں میں یعنی یہود و نصارہ میں داخل ہو گئیں. القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. اللہ نے ان کے دلوں کے فساد کی وجہ سے، ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے ان کے دلوں میں قیامت تک اللہ نے عداوت و دشمنی داخل کر دی. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آپ نے فرمایا عداوت و دشمنی، حسد، یہ استرا ہے، اور وہ استرا نہیں جس سے بال صاف ہوتا ہے بلکہ دین کو جل سے صاف کر دے گا. یعنی اسلام کی روشنی سے اللہ محروم کر دے گا، ایمان کی لذت سے محروم کر دے گا. احسان، عبادت میں جو احسان ہے، اخلاص ہے، اس کی لذت سے اللہ محروم کر دے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ مومن نیکیوں کے بعد اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. اللہ اکبر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه. جس کے سینے کو اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کے نور پر ہے، یعنی اس کے دل کے اندر نور ہے، اس کی زبان پہ نور، اس کے چہرے پہ نور، اس کے آگے نور، اس کے بائیں نور، اس کے دائیں نور، سراپا نور ہوتا ہے وہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی بصری نورا وفی سمعی نورا الی آخر الحدیث. تہجد کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن قیم نے نقل کیا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نیکی کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی طرف توجہ، یہ قبولیت عمل کی اہم ترین علامت ہے. قال اللہ سبحانہ وتعالی فمن یرد اللہ ان یہدیہ ویشرح صدرہ للاسلام. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں بعض روایات ہیں، اگرچہ سند کمزور ہے، لیکن اہل علم نے مطابعت اور شواہد کی بنیاد پر اس حدیث کو کہا کہ قابل تقویت ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کی علامت کیا ہے؟ اذا دخل النور القلب انفسح. انسان جب نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے. جب نور داخل ہوگا سینہ کشادہ ہو جائے گا، سینہ کھل جائے گا. اور اس کی علامت کیا؟ الانابۃ الی دار الخلود. آخرت کی طرف جھکا ہوگا، آخرت کی طرف، آخرت کی یاد ہمیشہ آئے گی، موت کی یاد آئے گی. اور یہ قرآن کے مطابق ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. جس طرح جہنم میں سرکش لوگ ڈالے جائیں گے، مجرم لوگ ڈالے جائیں گے، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اواب الرجاع الی اللہ بالقلب والعمل، جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے دل اور زبان کے اعتبار سے، منیب ہے. اواب حفیظ، شریعت کا محافظ ہے، اللہ کے حدود کا محافظ ہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محافظ بنائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے حافظ ہو تو محافظ بھی بنو. حفاظت، اعمال کی حفاظت، سب سے پہلے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت کی فکر ہونا، یہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے. اور اسی لیے وہ حدیث جو آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں کیا معراج میں، یہ اتفاق ہے صحابہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیدار کرایا. دیدار الہی کا تذکرہ ہے، رؤیت قلبیہ کا، لمبی حدیث ہے ابن عباس اور معاذ بن جبل کی. اس میں اللہ نے 3 باتیں بتائیں نبی کو، یہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے. لوگوں کیا ہے وہ؟ محافظ محافظ محافظ. کہا گیا اس حدیث میں، اللہ نے اپنی نبی کو خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اسباغ الوضوء على الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. پیدل مسجد چل کر کے آنا. رمضان ختم ہو چکا لیکن اللہ کی عبادت ختم نہیں ہوئی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان سول لهم املالهم. اے مسجدوں سے بھاگنے والوں، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو رہی ہے، وقف ترمیمی بل کا فتنہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اللہ ان تمام لیڈروں کو جزائے خیر دے جنہوں نے کھل کر کے اس ترمیمی بل کے خلاف اپنی آواز بلند کی. اور ابھی تک کوششیں چل رہی ہیں. ہماری آوازوں میں دم نہیں ہے، ہماری آوازوں میں اثر نہیں ہے، کیونکہ ہم محافظ نہیں ہیں. احفظ اللہ یحفظ.
اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، شریعت کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا اللہ کا یہ قول سچ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ دشمنوں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز راستہ نہیں دے گا۔ آج مسجد نشانے پر، مراکز نشانے پر، ہمارا وجود نشانے پر، سرزمین شام معصوموں کے خون سے لالازار، بیت المقدس پر یہودیوں کا تسلط، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے محافظ نہیں ہیں، ہم ڈرائیور تھے۔ جب ڈرائیور کی غلطی یا پیسنجر کی غلطی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہے، محافظ بنو محافظ۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، دین سے پھر جاؤ گے اللہ دوسری قوم کو برپا کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعمال کی قبولیت کی علامت بتائی۔ محافظ ہوں گے وہ، شریعت کے محافظ، دین کے محافظ، نمازوں کے محافظ۔ اس لیے حدیث کہ پیدل مسجد چل کر کے آنا اور اچھی طرح وضو کرنا جاڑے اور ٹھنڈک میں بھی، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو بتا دو، من فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من ذنوبه کیوم ولدت امه، جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی، خیر پر موت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی جماعت سے نماز پڑھی ہے، سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث کو کہا تھا جو 20 دن پڑھے تھے، صرف 20 دن، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَقَمْنَا عِنْدُ 20 لَيْلَةً قَالَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِكُمْ فَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ أُمُورَهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ الْيَوْمَ أَكْبَرَكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جنہوں نے 20 دن علم حاصل کیا تھا کہا سفر میں بھی آذان دینا اور جماعت سے نماز پڑھنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا جو مسجد میں نہیں آئے واللہ لو ما فی البیوت من النساء والذریہ لحرقت علیہم، اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہو میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا۔ کیا اس سے جماعت کی فرضیت نہیں معلوم ہوتی؟ جماعت فرض ہے یا نہیں؟ نماز فرض ہے، جماعت فرض۔ کیوں مسجدیں ویران ہیں؟ دل ویران ہے، ہوٹل آباد ہے۔ لہذا اعمال کی قبولیت یہ ہے ہم نمازوں کی حفاظت کریں، پیدل مسجد چل کر کے آئیں اور اچھی طرح وضو کریں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کریں۔ اللہ نے کہا ہے نبی اپنی امت کو بتا دو جو ایسا کرے گا اس کی زندگی خیر کے ساتھ گزرے گی اور خیر پر موت ہوگی۔ وَكَانَ مِن ذُنُوبِكَ يَوْمِ وَلَدَتْ أُمُّ، اور مرنے سے پہلے اللہ تمام گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے ہم اپنے راستوں کو کھول دیں گے۔ پڑھیے اس آیت کی تفسیر، حضرت فضیل بن عیاض اور دیگر سلف کا قول ہے، جو علم کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ عمل کی توفیق دے گا، اور جو عبادت کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ اس کو مزید عبادت کی توفیق دے گا۔ دعوت کی راہ میں محنت کرو گے اللہ راستے کھول دے گا، سیاست کے میدان میں جاؤ گے اللہ راستے کھول دے گا، تجارت کے میدان میں جاؤ گے اللہ راستے کھول دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، سلف کی تفسیر ہے، سلف کی، ابن قیم کی تفسیر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون۔ ایمان تو صحیح کرو، اللہ کا خوف تو پیدا کرو، نمازوں کی حفاظت تو کرو، اللہ سے جڑ کر رہو، ہر جگہ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، ذلت و خواری ان لوگوں پر مسلط کر دی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت کو پامال کرتے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذلین، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، پنگا لینے والے، قول و فعل کا تضاد، دھوکہ، فریب، فراد، یہ سب سے ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کی علامت یہ کہ اللہ سینہ کشادہ کر دے گا۔ نمبر 1 والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف توجہ ہوگی۔ والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور مرنے سے پہلے اللہ موت کی فکر پیدا کرے گا، موت یاد کرنا، یہ خیر کی علامت ہے۔ اعمال کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بہت سی برائیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جیسے نماز قبول ہو گئی تو اللہ بے حیائی سے بچائے گا، انٹرنیٹ کی برائی سے، موبائل کی برائی سے، فیس بک کی برائی سے، مردوں عورت کے اختلاط سے،
جس طرح آگ سے کسی کو بے چینی ہوتی ہے، گناہ میں جانا ایسا لگے کہ یہ آگ لگ گئی دل میں، بے چینی نہیں، نفرت اللہ پیدا کرے. گناہوں کی نفرت اور نیکی کی محبت یہ اعمال کی قبولیت کی علامت ہے. صحابہ کو اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی نیکیوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے تقوی کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تب کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کفر کی نفرت اللہ نے پیدا کر دی، گناہ کبیرہ کی نفرت پیدا کر دی، عام گناہوں کی نفرت پیدا فرما دی. اعمال کی قبولیت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ظلم سے دور رہے گا. جب جس طرح اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا کبھی، اسی طریقے سے اللہ قیامت کے دن ظالموں سے بدلہ لے گا. ایسا نہ ہو کہ رمضان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں اگر ہم نے کسی کے ایک بالی زمین پر قبضہ کر لیا. ایسا نہ ہو کہ کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کر لیا، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وزکاة وحج ویاتی. المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا. یہی ہے نا. فیوقد من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يؤخذ طرحت عليه السيئات فطرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ، صلاۃ نکرہ ہے، فرض اور نفل نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، نفلی روزے بھی رکھے گا. جس حدیث ہے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس شوال کے 3 روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کا روزہ یہ 10 مہینے کے برابر، کہ ایک روزہ 10 روزے کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 6 5 30، یعنی یہ شوال کے روزے یہ 2 مہینے کے برابر، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. ایسی نیکیاں بھی ہوں گی اور ایسے بھی فوائد ہیں. صوم شہر الصبر و3 ایام یذہبن وحر الصدر. رمضان کے روزے کے بعد جو 3 روزے رکھے گا، اللہ دل کی ساری بیماریوں کو دور کر دے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اگر قبول ہو گیا عمل تو وسوسہ، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، ڈپریشن، سب سے اللہ ہمیں نجات دے گا. لیکن ممکن ہے کہ ہر مہینے کا 3 روزہ اور شوال کے 6 روزے، پورے رمضان کا روزہ، یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں. قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ ہوگا جو آپ نے حدیث سے پہلے سنی. کیوں آیا ہوگا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی. اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ کو اس پہ ڈال دیا جائے گا. کیا ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٍ مِّن أُمَّتِي مَن يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ بِيضٍ تِهَامًا. میں اپنی امت کو ان لوگوں کو جانتا ہوں جو سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن قیامت کی دن اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا. يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کریں گے لیکن اللہ کے حدود سے تجاوز کریں گے، زناکاری میں، فحاشی میں مبتلا ہوں گے، لڑکیوں سے ان کا غلط تعلق ہوگا، عورتوں سے تنہائی میں ملیں گے، نعوذ باللہ. بعض ایسے اعمال کریں گے تنہائی میں، یہ سمجھیں گے کہ کہیں ایسا سمجھیں گے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. ان کی نیکی ضائع کیوں ہوگی؟ ایمان بالغیب کی کمی کی وجہ سے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. میں یہاں پہ یہ بات ختم کر رہا ہوں، جبکہ دوسری طرف مسلم شریف کی حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے. ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے یہ حدیث پیش کی اپنے باپ سے، اب آپ نے رسول اللہ سے، اور عمر بن عبدالعزیز کے سامنے انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ یہ میں نے اپنے باپ سے حدیث سنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے گناہ بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہوں گے. فَيَدْعُ اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. اللہ ان گناہوں کو یہود و نصارہ پہ ڈال دے گا، اور یہود و نصارہ کی جنت اللہ ایمان والوں کو عطا کرے گا، اپنی بھی جنت ان کی بھی جنت. اب آج روایت میں مسلم ہی کی، یقال لکل مسلم یا عبد اللہ
اذا كان يوم القيامه دفع لكل مسلم يهوديا او نصرانيا ويقال هذا عبد الله يا عبد الله هذا فكاكك في النار. یہ مسلم شریف کے الفاظ. ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دیا جائے گا، یہ جہنم سے تمہارا چھٹکارا ہے. کیا مطلب؟ ان کی جنت تم لے لو، تمہاری جہنم ان پہ ڈال دی جائے گی. اس لیے کہ ہر دور ہر زمانے میں یہود و نصارہ شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں. پورے چینلوں پر ان کا قبضہ، موبائل پر ان کا قبضہ، نیٹ پر ان کا قبضہ. تو بہت سے گناہ ایسے ہوں گے جن سے ہم نے توبہ نہیں کیا، لیکن سچی زندگی گزارنے کی کوشش کی، پاک زندگی گزارنے کی کوشش کی. اللہ ہمارے گناہوں کو ان پر ڈال دے گا، ان کی جنت ہمیں دے دے گا. کیا یہ قبول ہے؟ کیا یہ قبول ہے؟ لیکن شرط کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ڈرو اللہ سے تنہائی میں. لیکن جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. کلا لم یعلم بان اللہ یرا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے بعد نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، امت کے مسائل کو حل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ. یہ جو نیکیوں کی قبولیت کی علامت سے متعلق ابن عباس کی جو روایت پیش کی کہ جب کسی کی نیکی قبول ہوتی ہے تو ان للحسن ضیاء فی الوجہ، چہرے پہ اللہ روشنی دیتا ہے، ونورا فی القلب، قلب کے اندر روشنی نور اللہ داخل کرتا ہے، وقوتا فی البدن، بدن کے اندر قوت ملتی ہے، روحانی قوت بھی جسمانی طاقت بھی، وسعتا فی الرزق. اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ روزی میں اللہ کو شادگی عطا فرماتا ہے. اور نیکی کی قبولیت کی علامت ہے وہ محبتا فی قلوب الخلق، اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور انہی میں سے کہ آپ نے تراویح پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیر رمضان میں تہجد کی توفیق دے گا، رمضان میں روزے رکھے تو نفلی روزے کی توفیق دے گا. اور اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کے سامنے ایک شخص آیا، کہا اثقل علی قیام اللیل، قیام اللیل میں ہمیں بہت دقت ہو رہی ہے، اٹھ نہیں پاتے. کہا اثقلتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تم کو بوجھل بنا دیا. گناہوں کی وجہ سے اللہ بہت ساری نیکیوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے. جس طرح سفیان ثوری نے کہا ایک گناہ کی وجہ سے 6 مہینے تک، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے 6 مہینے تک ہمیں تہجد کی لذت سے محروم کر دیا. اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین من الکفرۃ الملحدین. اللہ تعالیٰ دین کی، ایمان کی، تمام اہل اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، تمام شریروں کے شر سے، مکاروں کی مکاری سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ اس ملک کو نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ دین اور اسلام اور مسلمانوں کی اللہ تائید فرما، اور امن اور سلامتی کا ہمارے ملک و تمام خطے کو اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.